السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج الحمدللہ ہماری 16ویں تراویح ہے، اور اس تراویح میں ہم نے جو منزل پڑھی ہے وہ پورا 19واں پارہ ہے۔ سورۃ الفرقان مکمل ہوئی، سورۃ الشعراء پڑھی گئی، اس کے بعد سورۃ نمل کا کچھ حصہ تلاوت ہوا۔ تو ان آیات کے بارے میں جو آج پڑھی گئی ہیں میں چند باتیں عرض کروں گا۔ مجھے بہت احباب یہ کہتے ہیں کہ بات کا بڑا لطف آ رہا ہوتا ہے، لیکن بات جو ہے وہ پھر ادھوری رہ جاتی ہے۔ ادھوری نہیں رہ جاتی ہے، ہم اشارات کرتے ہیں، اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ جو ہمارے احباب تفصیل دیکھنا چاہیں تو پہلے نمبر پر تو تفہیم القرآن ہے، ہر گھر میں موجود ہے، ہونی چاہیے۔ اور اگر اتنی تفصیل نہ دیکھ سکیں تو مکمل تمام نکات اس کتاب کے اندر تحفہ رمضان جو خلاصہ مضامین قرآن کے نام سے ہم نے مرتب کی، اور یہ تراویح میں بیان کیے جانے والے خلاصے ہی کا تذکرہ ہے جو نماز تراویح کے بعد بیان کیا جاتا تھا مسجد میں کئی سال پہلے سے۔ اب ہم اس کو مزید تلخیص کے ساتھ اس IT کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، تو وہ ذرا ظاہر ہے کہ قدر مختصر ہوتا ہے۔ اس کتاب کے اندر آپ تفصیلات دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم نے جو منزل پڑھی ہے سورۃ الفرقان، فرقان کا معنی ہے کسوٹی، اور یہ پہلی آیت کے اندر سورۃ الفرقان کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اس فیصلہ کر دینے والی کتاب کو نازل کیا اپنے بندے کے اوپر۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے مضامین بیان کیے ہیں کہ اللہ کا بندہ کیسا ہوتا ہے اور شیطان کا بندہ کیسا ہوتا ہے۔ دونوں کردار ہمارے سامنے آتے ہیں۔ جو اللہ کے دین سے ہٹ جانے والے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اب دیکھیے ہم قرآن کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے، بڑے شوق کے ساتھ مرد، عورتیں، بوڑھے اور بچے سنتے ہیں، پڑھنے والے پڑھتے ہیں، اور یہ سلسلہ پورے رمضان میں جاری رہتا ہے۔ قرآن پوری زندگی کے لیے ہمارا گائیڈ اور ہمارا رہنما ہے۔ محض رمضان کے اندر اس کے ساتھ جڑ جانے سے بات نہیں بنتی، یہ بھی جڑ جانا بڑی سعادت ہے، لیکن پوری زندگی اس کے تابع ہو جانی چاہیے، پوری زندگی کا تعلق اس کے ساتھ جڑ جانا چاہیے۔ اور ہماری زندگی اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہو سکتی جب تک قرآن ہماری زندگی کا ساتھی نہ ہو۔ اگر دنیا میں ہماری زندگی کا ساتھی ہوگا تو قبر کے اندر بھی ہمارا مونس و مخار ہوگا، اور قیامت کے دن بھی ہماری شفاعت کرے گا، اور یہ حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے۔ تو ہم قرآن کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن طاقوں میں سجا کے رکھ دیتے ہیں، اور اس کو غلاف میں لپیٹ کر خوشبو میں بسا کر سر سے اونچا رکھتے ہیں، لیکن اس کے حکم کے سامنے سر جھکاتے نہیں ہیں۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اور رسول قیامت کے دن اللہ کے دربار میں یہ شکایت کریں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے میرے رب، یہ میری قوم، اس قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، مہجورا، قرآن کے ساتھ تعلق توڑ لیا تھا موجود ان کے گھروں میں، لیکن اس کے ساتھ ان کا تعلق کچھ نہیں تھا۔ ایسی کیفیت نہیں ہونی چاہیے کہ قرآن پاک کو ہم کھولیں ہی نہیں، قرآن پاک کو ہم دیکھیں ہی نہیں، قرآن پاک کا کوئی حصہ ہمیں یاد ہی نہ ہو۔ اسی طرح سے قرآن پاک کی ایک اور صفت اللہ نے بیان فرمائی وقالوا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ۔ کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اگر نازل ہونا تھا اور اللہ نے نازل کرنا ہے تو اللہ ایک مرتبہ کتاب جلد بند کتاب اللہ تعالیٰ بھیج دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے کہ حکمت کیا ہے، اللہ تو بھیج سکتا تھا، لیکن اللہ نے یہ کتاب انسانوں کے لیے نازل کی ہے، اور انسانوں کی صلاحیت اور ان کی قدرت اور طاقت محدود ہے۔ وہ تدریج اور وہ آہستگی کا جو ہے وہ تقاضا کرتی ہے۔ بیک وقت ایک چیز، ایک بوجھ ان کے اوپر لاد دینا ممکن نہیں ہے ان کے لیے اٹھانا، تھوڑا تھوڑا بوجھ اٹھا کے وہ بہت زیادہ بوجھ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی بار قرآن کیوں نہیں نازل ہو گیا، کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا۔ یہ ہم اس لیے تھوڑا تھوڑا نازل کر رہے ہیں کہ آپ کا دل جو ہے اس کے اوپر اس کو ثابت قدمی بھی مل جائے، آپ کے دل کے اندر یہ محفوظ بھی ہو جائے، ساتھ ساتھ اس کو لوگ سنتے بھی جائیں، سمجھتے بھی جائیں، یاد بھی کرتے جائیں، اور اس کی ترتیل کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے۔ یعنی اس طرح نہیں جس طرح ایک مشین چل پڑتی ہے، جسے عموماً تراویح میں حفاظ کرام کرتے ہیں، ایسے نہیں، بلکہ ترتیل کے ساتھ، اور ترتیل حضور نے خود سکھائی۔ فرمایا ترتیل اس طرح کہ ہر آیت کے اوپر وقف کیا جائے، اور آپ نے سورہ الفاتحہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پڑھ کر سنائی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ترتیل کے ساتھ آپ پڑھ رہے تھے، ایک ایک آیت کے اوپر رک رہے تھے۔
اور پھر وقفے کے بعد اگلی آیت شروع کر رہے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک لوگوں کو پہنچاتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم بیک وقت قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اس کے حفظ کا کام کرتے تھے، اس کی تفہیم کا کام کرتے تھے، اور اس پر عمل کرنے کا کام کرتے تھے. اور قرآن بلا شبہ ایسا ہی ہے، اس لیے تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا. اب بھی قرآن پاک کے تھوڑے تھوڑے حصے، اب 4 آیات ہر روز پڑھیں، 5 آیات پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، زندگی کا معمول بنا لیں، غور کریں کہ آج میں نے کیا پڑھا ہے، میرے لیے اس کے اندر کیا درس ہے، مجھے کیا ٹھیک کرنا ہے، کون سی غلط بات ہے جو مجھے درست کرنی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا. اس آیت کے اندر سجدہ ہے، اور چونکہ قریش رحمان کو نہیں مانتے تھے، قالوا امر رحمان، رحمان کون ہے، کیا تو جس کو حکم دے ہم اس کو سجدہ کریں، ہم تو نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جانو یا نہ جانو، رحمان تو رحمان ہے، اور اس رحمان کی رحمت تم تو تک بھی پہنچ رہی ہے، اور ہر منکر اور کافر تک بھی پہنچتی رہتی ہے. وہ دنیا کی زندگی کے اندر سب کو اپنی نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے. ہاں، قیامت کے دن وہی اس کی نعمت کے مستحق ہوں گے جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی، اور وہ صفات اللہ نے آخری رکوع میں بیان فرما دی، اور وہاں بھی رحمان کا ہی ذکر ہوا. وعباد الرحمان، یعنی رحمان کی صفت کا انکار کرتے تھے وہ لوگ، تو فرمایا رحمان کے بندے، رحمان کے بندے، اور آگے ان کی مسلسل کئی صفات بیان فرمائی ہیں. 10 ایسے ان کے صفات بیان فرمائے گئے ہیں کہ جن کے اندر یہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن انہیں بلایا جائے گا، اور جنت کے بالا خانوں میں ان کو جگہ دی جائے گی. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کامیابی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبارک ہوگی کہ تم نے دنیا کے اندر عباد الرحمان بن کر، اللہ رحمان کے بندے بن کر وقت گزارا، آ جاؤ بدلہ لے لو. کیا کرتے ہیں؟ زمین کے اوپر اکڑ کر نہیں چلتے. جاہلوں کے ساتھ پالا پڑ جائے تو کہتے ہیں سلام تم ہو تمہارے اوپر، سلام سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں. یعنی جاہلیت کے کاموں میں، جاہلیت کے کاروبار میں جاہلوں کے ساتھ شریک نہیں ہو جاتے کہ وہ جاہلیت کریں تو ہم بھی جاہلیت کریں، بلکہ اس کے جواب میں وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ راتیں ان کی اللہ کے سامنے رکوع و سجود میں گزرتی ہیں، اور پھر بھی دعائیں کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، ان عذابھا کان غراما، وہ تو جان کر لاگو ہوگا وہ عذاب، انہا ساعت مستقرا و مقاما، اور جہنم تو بہت برا ٹھکانہ ہوگی اور بہت بری جائے قیام ہوگی. یعنی عبادت کے باوجود، اطاعت کے باوجود، اپنی عبادت اور اطاعت کے اوپر وہ اتراتے نہیں ہیں، غرور نہیں کرتے، تو اس کے باوجود عاجزی کے ساتھ کہتے ہیں کہ پروردگار ہماری مغفرت فرما لے اور جہنم سے ہمیں بچا لے. پھر وہ لغو کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، پھر وہ اسراف سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، کنجوسی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اور یہ ساری صفات جو ہیں یہ ان کے اندر ہوتی ہیں، اور ان کے اندر یہ ہے کہ شرک نہیں کرتے، وہ کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے، اور وہ بدکاری نہیں کرتے، یعنی قتل ناحق سے بچتے ہیں. سب سے پہلی بات شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، قتل ناحق نہیں کرتے اور بدکاری نہیں کرتے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب آیات ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تو گونگے بہرے نہیں بن جاتے. اور پھر وہ اپنے بال بچوں کے بارے میں، اہل و عیال کے بارے میں اللہ سے کیا دعا مانگتے ہیں؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، پروردگار ہمارے جو اہل و عیال ہیں جن کا نگران اور سربراہ تو نے ہمیں بنایا ہے، ان کو نیک بنا، میرے اہل و عیال، میری آل اولاد نیک ہوں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں. نیک بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس کی اولاد اس وقت نہیں بنے گی جب وہ بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لے اور بغاوت اللہ کے رسول کے خلاف کر دے. وہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہوگی. آنکھوں کی ٹھنڈک وہ اس وقت ہوگی جب وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کے راستے پر چلے گی، تو متقین بنیں گے. پروردگار تو نے مجھے ان کا امام بنایا، ان کو متقی بنا دے. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہی لوگ ہیں جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر فرما دیے بالا خانے، اس لیے کہ انہوں نے دنیا کے اندر ایسا عمل اختیار کیا، ایسی زندگی اختیار کی کہ جو ان کو اس قابل بنا رہی ہے کہ وہ اس کے مستحق بن جائیں. پھر آگے سورۃ الشعراء ہے، شعراء شاعر کی جمع ہے، اور سورت کے آخر میں اللہ نے شعراء کا ذکر کیا ہے. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. 3 ان کی باتیں بیان فرمائی کہ ان کی پیروی کرنے والے گمراہ لوگ ہوتے ہیں، خود گمراہ ہیں تو ان کی پیروی بھی گمراہ لوگ ہی کریں گے، اور ہر وادی میں ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، اور سر میں خاک ڈالے رکھتے ہیں، اور ایسی کیفیت بنا لیتے ہیں. اگر ظاہری طور پر ایسی کیفیت نہ بھی ہو تو شعر و شاعری میں ایسے تصنع اختیار کرتے ہیں اور ایسے مبالغے کرتے ہیں.
اور فرمایا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. یعنی شعر اس کا دیکھو، اس کا عمل دیکھو. اشعار بعض اوقات ایسے ہوں گے کہ آپ سر دھنتے رہیں، اور عمل دیکھو تو آپ سر پیٹ لیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے شعراء ایسے نہیں ہوتے. اسلام کے شعراء جو ہیں، جن کے دلوں میں ایمان ہے، جن کے دلوں میں اسلام کی محبت ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے علمبردار ہوتے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو وہ لوگ وہ شاعر جو اللہ پر ایمان لیا، جنہوں نے عمل صالح کیے، وہ ایسے نہیں ہیں، وہ گمراہ نہیں ہیں. اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شعراء کو، حسان بن ثابت کو، عبداللہ بن رواحہ کو، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو آپ نے فرمایا کہ تمہارے اشعار جو ہیں وہ دشمن کو اتنا زخمی کرتے ہیں کہ ہمارے نیزے اور تلواریں بھی اتنا زخمی نہیں کرتی. تو گویا کہ اسلام کی دفاع کے لیے اور کفر کا جواب دینے کے لیے اپنی زبان کو استعمال کرنا، شعر و شاعری میں یا نثر میں اپنے قلم کو استعمال کرنا، یہ جہاد ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا ان المؤمن لا یجاہد بلسانہ و بسیفہ، کہ بلا شبہ مومن اپنی زبان سے بھی جہاد کرتا ہے اور اپنی تلوار سے بھی جہاد کرتا ہے، اپنے قلم سے بھی جہاد کرتا ہے. سورت کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے طاسین میم، یہ حروف مقطعات ہیں. تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بیان فرمائی ہے آیات مبین کا تذکرہ کرنے کے بعد، کہ آپ انسانوں کے اتنے ہمدرد و خیر خواہ ہیں کہ آپ ان تک دعوت پہنچاتے ہیں، درد دل کے ساتھ پہنچاتے ہیں، محبت کے ساتھ پہنچاتے ہیں، میٹھے بول کے ساتھ پہنچاتے ہیں، لیکن وہ نہیں مانتے تو حضور غمزدہ ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے. فرمایا کہ آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ نے بات پہنچا دی، آپ بری ذمہ اللہ تعالیٰ کے ہیں. اور پھر آگے نبیوں کا ذکر کیا اللہ نے کہ انہوں نے بھی بات پہنچائی، لوگوں نے نہیں مانی. وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ. موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے پکار کر کہا کہ اے موسیٰ، یعنی پہلی جو گفتگو تھی اللہ تعالیٰ کی وادی سینا میں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس، اور تم اور تمہارا بھائی جا کر اس کو میرے احکام پہنچاؤ اور میرے غضب اور عذاب سے ڈراؤ. اور موسیٰ علیہ السلام گئے، فرعون تو نہیں مانا، لیکن اس کے دربار کے اندر جو درباری تھے ان میں سے جادوگر جو دنیاوی انعام کے لالچ میں آئے تھے، انہوں نے جب حقائق دیکھ لی اور معجزات دیکھ لی تو وہ مسلمان ہو گئے. جو سعید ہے، سعادت مند ہے، وہ کتنا ہی دور چلا گیا ہو، کتنی ہی گمراہی کے اندر مبتلا ہو گیا ہو، یعنی جادوگر سے زیادہ گمراہ کون ہوگا. لیکن خوش نصیب تھے کہ معجزوں کو دیکھا تو یقین آ گیا، اپنی جادوگری کی حقیقت بھی کھل گئی اور اس معجزے کی حقیقت بھی سامنے آ گئی، اور پھر اس کاروبار کو چھوڑ دیا، جھوٹے انعامات سے ہاتھ اٹھا لیا، حتیٰ کہ جان قربان کر دی. اور فرعون نے ان کو صلیب پر چڑھایا، لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، یہاں بھی دھمکی اس کی موجود ہے. تو انہوں نے کہا قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، ہم اپنے رب کی طرف پلٹ رہے ہیں. پھانسی چڑھ گئے، شہید ہو گئے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ ان کا باپ جو ہے اس نے بات نہیں مانی، اور خود ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے باپ کی دعا کرتے ہیں، لیکن جب بتایا گیا کہ وہ گمراہ ہے اور کافر کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے برات کا اظہار کر دیا اس سے. آگے ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ پروردگار وہ قیامت کا دن جو ہے، اس قیامت کے دن مجھے رسوائی سے بچا لے. ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون، یا اللہ اس دن کسی کا مال اور اس کی اولاد اس کے کام نہیں آئے گی. کیا کام آئے گا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہوا. اور قلب سلیم کیا ہے؟ جو حق کو قبول کرتا ہے، باطل کو مسرد کر دیتا ہے، حق کا ساتھی بن جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے حق کے ساتھ، اور باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کی مخالفت کرتا ہے. وہ قلب سلیم ہے. وہ قلب سلیم لے کر جو اس روز آئے گا اسے نفع پہنچے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلسل انبیاء کا ذکر کیا، نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، حضور کو تسلی دی کہ نوح علیہ السلام قوم کے خیر خواہ تھے، اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، قوم پتھر مارتی تھی. قالوا لئن لم تنتہ یا نوح لتکونن من المرجومین، نہیں مان کر دیا، تھوڑے سے لوگ ایمان قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوئے. پھر قوم عاد کا ذکر کیا، ہود علیہ السلام کو نہیں لوگوں نے مانا. پھر قوم سمود کا ذکر کیا، جو پہلے بھی ذکر گزر چکے ہیں، قوم لوط کا ذکر کیا، اصحاب الایکہ کا ذکر کیا، اور پھر آخر میں فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور جبریل امین جیسا فرشتوں کا سردار، اللہ کا مقرب،
وہ اس کو لے کر آتا ہے اور آپ کے پاک اور مصفہ دل کے اوپر القاء کر دیتا ہے. تو آپ کا کام تو یہ ہے کہ آپ پہنچا دیں. وانذر عشیرتک الاقربین، سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو یہ بات پہنچائیے. تو اسی طرح سے ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے اوپر نظر رکھے، ان کو اللہ کی بات، اللہ کی دعوت پہنچائے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نمل کے اندر چیونٹی کا ذکر کیا ہے. سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کا ذکر کیا ہے، اور چیونٹی نے یہ کہا کہ چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان اور اس کا لشکر آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں کچل دیں اور ان کو پتہ بھی نہ چلے. تو سلیمان علیہ السلام نے تبسم کیا اور کیا کہا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے پروردگار بڑی قوت تو نے مجھے دی ہے، اور یہ مجھے یہ ساتھ صلاحیت بھی دی ہے کہ میں چیونٹی کی بات بھی سن سکتا ہوں، سمجھ سکتا ہوں. میرے لشکر میں سارے پرندے بھی شامل ہیں اور جانور بھی شامل ہیں، اور میں سب کی زبان سمجھتا ہوں. پروردگار مجھے تو حدود سے باہر نہ نکل جانے دینا، کہ ایسا نہ ہو کہ میرا نفس مجھے حدود سے باہر لے جائے. مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنانا. دیکھیے نعمتوں کے اوپر اللہ کا نبی کس طرح عاجزی کا اظہار کر رہا ہے. پھر ہدہد کا ذکر ہے کہ وہ نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہدہد کہاں ہے، غائب ہو گیا. ہدہد آیا تو اس نے کہا میں تو دور اڑتا اڑتا جنوب کی طرف نکل گیا تھا. ایک ملکہ کو وہاں میں نے دیکھا جو حکومت کر رہی ہے، یعنی ملکہ سبا کا ذکر، اور وہ اور اس کی قوم وہ سورج کی پرستش کرتے ہیں. تو فرمایا کہ اچھا میرا خط لے جاؤ اس کے پاس، اور خط لے کر گیا. اس میں لکھا تھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اللہ رحمان الرحیم کے نام سے ہے، اور بغاوت سرکشی چھوڑ دو، مسلمان ہو کر میرے پاس آؤ. تو پھر اس کے بعد ملکہ سبا نے مشورہ کیا، تو سرداروں نے کہا، فوجیوں نے کہا ہم مقابلہ کریں گے. اس نے کہا نہیں، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، ہمیں رسوائی ہو جائے گی، ہم ذلیل ہو جائیں گے اگر اس کے مقابلے پر ہوں. تو اس کے بعد پھر ملکہ چل پڑی وہاں سے. اس دوران میں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے کہتے ہیں کہ کون ہے کہ جو اس کا تخت جس کے بارے میں ہدہد نے بتایا ہے وہ یہاں لے آئے. تو ایک جن نے کہا، عفریت نے کہا کہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا. لیکن قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس الکتاب کا علم تھا اور وہ وہاں پر موجود تھا، اس نے کہا کہ میں تو آپ کے آنکھ جھپکنے سے پہلے، قبل ان یرتد الیک طرفک، آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. ناظرین محترم، یہ ایک بہت دلچسپ مضمون ہے کہ یہ شخصیت کون تھی. تو انشاءاللہ کل ہم جب ملیں گے، کل کی تراویح میں آغاز میں اس شخصیت کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار بھی آپ کے سامنے کروں گا، تعارف کرواؤں گا. تو اب اجازت دیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ رمضان کی برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.